اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يظهروا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: وهذا أيضا أدب أرشد الله عباده المؤمنين إليه، فكما أمرهم بالاستئذان عند الدخول كذلك أمرهم بالاستئذان عند الانصراف، لا سيما إذا كانوا في أمر جامع مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه من صلاة جمعة أو عيد أو جماعة أو اجتماع في مشورة ونحو ذلك. امرهم اللہ تعالی ان لا يتفرقوا عنہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آداب سکھلائے ہیں، یہ بھی آداب اسلامی ہے مومنین کے لیے کہ جب آئیں تو اجازت لے کے آئیں، اور جب جانا ہو تو تب بھی اجازت لے کے خبر دے کے جائیں. یہ بھی آداب میں شامل ہے، یعنی ہر مومن کو ایسا کرنا چاہیے. خاص طور پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک ہو تو وہاں تو اور زیادہ ادب کا مقام ہے کہ اجازت سے بیٹھیں اور اجازت سے باہر جائیں. جیسے کہ ایسا نہیں جیسے نماز جمعہ ہے یا عیدین ہیں، وہ بھی تو ایک اہم عمل ہے. ایسے نہیں کہ آ گیا اور چلا گیا، نہیں، اس وقت تک بیٹھ. اچھا، کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اجازت کا معنی یہ ہے کہ اب حضور پاک نے خطبہ پڑھا لیا، فراغت ہو گئی، تشریف لے گئے، معنی اذن ہو گیا کہ سب جا سکتے ہیں. تو اس لیے ان آداب کا خیال رکھنا ہوگا. اس لیے فرماتے ہیں وَقَضَىٰ أَمْرَهُم بِالِاسْتِئْذَانِ عِندَ الدُّخُولِ، جیسے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ داخل ہونے کے وقت بھی اجازت لیں. كذلك امرهم بالاستئذان عند الانصراف، ہاں اسی طرح یہ بھی حکم دیا کہ جب وہاں سے نکلیں پھر بھی اجازت لیں. لا سيما اذا كانوا في امر جامع مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه، کہ جب وہ کسی خاص معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں، جیسے کہ نماز جمعہ ہے یا عیدین ہے یا جماعت ہے یا اجتماع ہے، کسی مشورے کے لیے حضور نے بلایا. امرهم اللہ تعالی اللہ يتفرقوا عنہ، اللہ نے حکم دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے اٹھ کے نہ چلے جائیں. والحالۃ هذه الا بعد استئذانه ومشاورته، فإن من يفعل ذلك فإنه من المؤمنین الکاملین. اور یہ اجازت لینا اور اجازت سے بیٹھنا، اجازت سے باہر جانا، یہ مومنین کاملین کی صفت ہے کہ جو ایمان کامل رکھتے ہیں وہ آتے ہیں تو اجازت سے اور جاتے ہیں تو اجازت سے. ثم امر رسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ اذا استاذنہ احد منہم فی ذلک ان یأذن لہ ان شاء. پہلا حکم جو ہے وہ تو سب مومنین کے لیے تھا. اب اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو بھی حکم دیا کہ اگر کوئی آدمی کسی عذر کی بنا سے اجازت لینا چاہے تو آپ چاہیں تو اس کو اجازت دے سکتے ہیں، کسی کی مجبوری بھی ہو جاتی ہے. وَلِهَذَا قَالَ فَأَذِن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ. الآیہ، یعنی جس کو آپ چاہیں اگر وہ اجازت مانگے تو اجازت دے دیں.
وقد قال ابو داود حدثنا احمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا بشر هو ابن المفضل عن نجلان عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انتهى احدكم الى المجلس فليسلم فاذا اراد ان يقوم فليسلم ليست الاولى باحق من الاخره. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے محبوب دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی مجلس میں جاؤ تو حکم یہ ہے کہ سلام کہہ کے اجازت لے کے بیٹھو، اور جب مجلس سے اٹھنا چاہو تو پھر بھی سلام کر کے اٹھو. یہ نہیں ہے کہ یہ بعد کا سلام جو ہے پہلے سے کم اہم ہے، جیسے پہلا سلام اہم ہے اسی طرح اٹھنے کے وقت بھی سلام اہم ہے. تو مومن مجلس میں آئے تو اجازت سے آتا ہے اور جائے تو اجازت سے آتا ہے، اور اس میں راحت بھی ہے، عزت بھی ہے، اطمینان بھی. لیکن ایک آدمی بیٹھا چپ کر کے نکل گیا تو آدمی کو شبہ ہوتا ہے ابھی یہ کیوں گیا، اللہ عالم اس کو ہماری کون سی بات بری لگی، تو ہزار وساوس پیدا ہو گئے. جب آدمی آیا بھی اجازت سے گیا بھی اجازت سے تو کسی کے دل پہ بوجھ نہیں ہوگا. تو مومنین کے لیے اسی میں راحت ہے اور یہی آداب اسلامی ہیں. وہکذا رواہ الترمذی والنسائی من حدیث محمد بن عجلان بہ وقال الترمذی حدیث حسن. اب اور بھی آداب ہیں. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. قال الضحاك عن ابن عباس كانوا يقولون يا محمد يا ابا القاسم فنهاهم الله عز وجل عن ذلك اعظاما لنبيه صلی اللہ علیہ وسلم. قال وقولوا یا نبی اللہ یا رسول اللہ. وہکذا قال مجاہد وسعید بن جبیر. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس دور میں لوگ آتے اور حضور کو نام کے ساتھ پکارتے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا القاسم. تو اللہ نے منع فرما دیا، خبردار یہ کیا بات، اللہ کے نبی کا شان ہے، عظمت ہے، اس کو بلانا ہے تو لقب سے بلائیں، ان کو بلانا ہے تو انہی کی شان کے مطابق آداب سے پکاریں. یہ نہیں کہ نام لیں جیسے لوگوں کو کہتے ہیں فلاں ادھر آؤ فلاں ادھر آؤ فلاں، ایسے اللہ کے نبی کو پکارے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے بھی میرے پاک نبی کو جب بھی مخاطب فرمایا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار، کہیں فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل، کہیں فرماتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر. اللہ تبارک و تعالی نے بھی القاب کے ساتھ پکارا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، حتیٰ کہ اللہ پاک نے عتاب بھی فرمایا لیکن وہاں بھی لطف و کرم سے خطاب ہے. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. تو اللہ پاک نے بھی اپنے پاک پیغمبر کو ہمیشہ القاب سے فرمایا، خطاب فرمایا ہے. تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی جب حضور سے خطاب کریں تو آداب کا خیال رکھیں کہ نام لینے کے بجائے کہیں یا نبی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ حضور کی زندگی کے وقت کے آداب ہیں. اسی طرح حضرت مجاہد اور سعید بن جبیر فرماتے ہیں وقال قتادہ امر اللہ ان یحاب نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم وان یبجل وان یعظم وان یسود. حضرت قتادہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ میرے پاک نبی کو ایسے خطاب کرو کہ آپ کی ہیبت، آپ کی تعظیم، آپ کی سرداری، آپ کی عظمت آپ کے دل میں ہو. آپ دیکھیں نا کسی کو بڑے آدمی کو خطاب کرو تو کبھی کوئی نام سے نہیں پکارتا، کہے گا سردار صاحب اور خان صاحب اور چودھری صاحب اور فلاں صاحب اور مجالے کے نام لے ڈر کے مارے.
لیکن جب اللہ کے نبی کو پکارو، یہ تھوڑا کہ ایسے نام شروع کر دو، ادب کے ساتھ پکارو. اور آپ کی زندگی مبارک کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں. اور حضور صلی اللہ، اسی لیے علماء نے بھی لکھا ہے کہ آج بھی اگر اللہ پاک آپ کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے تو ایسے ادب کے ساتھ جائیں، ایسے ادب کے ساتھ چلیں کہ پہلے غسل کریں، خوشبو لگائیں، حضور کی مسجد میں داخل ہوں، 2 رکعت تحیہ پڑھیں، بیٹھ کے درود شریف پڑھیں، پھر ادب کے ساتھ ایسے چلیں کہ گویا بالکل حضور کے سامنے جا رہے ہیں. تو اس لیے حکم ہے کہ آداب کے ساتھ زمین پہ پاؤں مار کر بھی نہ چلیں، ایک دوسرے کو شور کر کے بھی نہ پکاریں، کوئی ضرورت ہے تو اشارہ کریں تاکہ وہاں آواز بھی اونچی نہ ہو جائے. اس لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو آواز آئی، کچھ لوگ جھگڑ رہے تھے. ہم نے فرمایا کون ہے؟ پکڑ کے لے آؤ. حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا. تو جب ان کو لائے تو آپ نے فرمایا کہ من این انتم، کہاں کے رہنے والے ہو تم؟ انہوں نے کہا من اہل الطائف، ہم طائف سے آئے ہیں. آپ نے فرمایا واللہ لو انتما من اہل المدینہ لو جعتکما. فرمایا اچھا ہے کہ تم مسافر ہو، تمہیں آداب کا پتہ نہیں ہے. اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے اور ایسے مسجد میں شور کرتے تو میں کوڑے کے ساتھ تمہیں ٹھیک کر دوں. کیا حضور کی مسجد ہے اور تم شور کر رہے ہیں؟ جیسے آج کل جو ہیں لوگ کھڑے ہیں شور کر رہے ہیں، کس سے؟ کہانی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب تو گستاخی کی انتہا ہو گئی ہے. یعنی صلاۃ و سلام پہ سامنے کھڑے ہیں اور جیب میں موبائل بج رہا. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور بالکل عین مواجہہ شریف میں کھڑے ہیں اور لڑ رہے ہیں. عین یعنی ریاض الجنہ میں ہیں، ایک دوسرے کے گردنوں پہ پھلانگ رہے ہیں اور دھکے دے رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں. ارے پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے مسلمان. سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم اتنے بے ادب کیسے ہو گئے. ہمارے دلوں کے اندر نہ اللہ کے گھر کی کوئی عظمت ہے، نہ حضور پاک کی عظمت ہے، نہ قرآن کی عظمت ہے، نہ حدیث رسول کی عظمت ہے. قرآن پڑھا نہیں پڑھا، رکھ دیا اور سرانے رکھا، سو گئے. پڑھا اور اس کے بعد جوتے کے اوپر رکھ دیا، کوئی بات نہیں. اللہ کے حرم میں ہیں، طواف میں ہیں، مقام ابراہیم پہ ہیں، میزاب رحمت کے نیچے مصلی سیدنا اسماعیل پہ کھڑے ہیں، ملتزم پہ کھڑے ہیں اور گانے لگے. کیا خیال ہے آپ کا؟ کارٹون بنانے والا زیادہ گستاخ ہے یا ہم زیادہ گستاخ ہیں؟ وہ تو کافر ہے، دشمن ہے، بدبخت ہے. پیسے لیے ہوں گے مسلمانوں کے خلاف ایک سازش کر کے. انہوں نے تسلی دی ہوگی آپ کو سیکورٹی ملے گی، حفاظت کریں گے، آپ کو اتنا پیسے دیں گے، سب کچھ. آپ مسلمانوں کو پریشان کرو تاکہ مسلمانوں میں جھگڑا لڑائی ہو اور ہمارے ملک چھوڑ کے مسلمان نکل جائیں. کیوں؟ ان کو تو خوف کھا گیا ہے نا کہ اسلام اور بڑھ رہا ہے. وہ تو پریشان ہیں کہ ہم نے اتنے بڑے پلان بنائے، مسلمانوں کو جیلوں میں رگڑا، ان کے ملکوں پہ بمبارمنٹ کر دی، کارپیٹ بمباریاں کی، ان کے بچے معصوم عورتیں، ہم نے ان کو گوشت تو گوشت رہا، ٹکڑے فضا میں بن کے اڑ گئے، پہاڑوں میں سرنگیں ڈال دی، لیکن اسلام اور بڑھ رہا ہے. وہ تو پریشان ہے. ان کی تو سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا ہے مسلمان، کیا بلا ہے. لیکن ہمارا حال یہ ہے جو دیکھ رہے ہو کہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، کس سے کہانیاں، غیبت، گلہ، ایک دوسرے کے کہانیاں، گھر کے حالات، بیوی، بچے، جو دنیا کا پتہ نہیں کیا بکواس ہے حرم میں کر رہے ہیں.
انا للہ ما سوا اللہ کے آگے رونے کے ہماری بات سے کیا ہو جائے؟ بس یہی ہے کہ اس اتنی بڑی مصیبت پہ ہم انا للہ پڑھ سکتے ہیں کہ اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ جب مسلمان کے دل میں کعبے کی عظمت نہ ہو۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، مسئلے کو چھوڑیں، آپ مجھے ایمان سے بتائیں، کل آپ کو گورنر آفس میں جا کے گورنر کے پیش ہونا ہو، آپ کو کورٹ میں جا کے جسٹس یا چیف جسٹس کے سامنے پیش ہونا ہو، کیا خیال ہے؟ آپ موبائل کھلا رکھیں گے؟ وہ اسی وقت توہین عدالت میں پکڑ کے جیل نہیں بھیج دے گا؟ یعنی ایک کورٹ کا احترام ہے، گورنر کا ہے، وزیر کا ہے، لیکن اللہ کے کعبے کا احترام نہ ہو کہ ہم خدا کے سامنے کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر کر کے اب اللہ کی بڑائی اور اپنی بندگی کا اعتراف کریں لیکن گانے لگے۔ اچھا کہتے ہیں جی کوئی ایسی مشین لگاؤ کہ خود بخود بند ہو جائے۔ اب تمہارے ایمان کی مشین کام نہیں کر رہی تو اور مشین کیا کام کرے گی؟ جب تمہارے ایمان والی مشینری کے پرزے لوز ہو گئے ہیں، لاکھ مشینیں لگا دو جناب۔ تو اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ خبردار میرے نبی کو ایسے نہ پکارو، ادب کے ساتھ پکارو۔ وقال مقاتل فی قولی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا لا تسموه اذا دعوتموه یا محمد ولا تقولوا یا ابن عبد اللہ ولكن شرفوه وقولوا یا نبی اللہ یا رسول اللہ۔ حضرت مقاتل فرماتے ہیں اس آیت میں کہ میرے مدنی اللہ پاک نے حکم دیا کہ میرے مدنی پاک کو نام سے نہ پکارو، یہ نہ کہو کہ ابن عبداللہ، بلکہ جب بھی کہو آپ کی تشریف سے، تکریم سے، تعظیم سے کہو یا نبی اللہ، یا رسول اللہ۔ وقال مالک عن زید بن اسلم في قول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قال امرهم الله ان شرفوا، اللہ کے پیغمبر کی عزت و اکرام کریں۔ وهو الظاہر من السیاق قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اسی طرح اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ یہاں اعمالکم جمع ہے کہ اگر تم نے اپنی آواز کو میرے بدنی کی آواز سے بھی اونچا کر دیا، یعنی بے ادبی، گستاخی میں، کسی بندے کا آواز بلند ہے جیسے حضرت عمر کی آواز بلند تھی، اسی طرح بہت سارے صحابہ ہیں جن کی آواز بلند تھی، وہ مراد نہیں ہوتے۔ منع یہ ہے کہ حضور کے فرمان کا انکار کرے یا حضور کے حکم کو ٹالتے ہوئے اونچی آواز کرے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اللہ نے فرمایا ان تحبط اعمالکم، میں تمہارے سارے اعمال جو ہیں وہ حبط کر کے برباد کر دوں گا، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ یار کون سی ایسی غلطی کی، صرف آواز ہوئی، اللہ پر یہ تھوڑی غلطی ہے کہ میرے نبی کے سامنے بیٹھ کے نافرمانی کرو یا میرے نبی کے حکم کا انکار کرو۔ اسی طرح دوسری آیت میں فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب جو لوگ آپ کے گھروں کے باہر سے کھڑے ہو کے آوازیں لگاتے ہیں یہ بے عقل لوگ ہیں کہ باہر نکلیں اور باہر نکل، ٹھہرو، ادب سے آرام سے بیٹھے رہو، جب حضور پاک آئیں گے تو بات کرو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ،
اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے بہتر یہ تھا کہ وہ صبر کر کے بیٹھے رہیں۔ علماء نے فرمایا حتی تخرج الیہم، جب آپ ان کی طرف متوجہ ہوں، یہ نہیں کہ وہ نکلے تو بس فوراً پہنچ جاؤ، نہیں، حضور اپنے گھر سے باہر آئیں پھر تمہاری طرف توجہ کریں کہ ہاں بھائی کیسے آئے ہو، پھر بات کرو ادب کے ساتھ، جو تمہارے لیے اسی میں بہتری ہے۔ فَهَذَا كُلُّهُ مِنْ بَابِ الْأَدَبِ فِي مُخَاطَبَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَالْكَلَامُ مَعَهُ وَعِنْدَهُ كَمَا أُمِرُوا بِتَقْدِيمِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ مُنَاجَاتِهِ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ باب سب ادب ہے کہ میرے مدنی پاک کے پاس آؤ تو کیسے بولنا ہے، کیسے بات کرنی ہے، کیسے خطاب کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ نے حکم دیا تھا کہ میرے مدنی کے پاس آؤ صلی اللہ علیہ وسلم، بات کرنا چاہو تو پہلے خیرات بھی کرو، صدقہ بھی دو، تاکہ پتہ لگے تم کو۔ یہ نہیں کہ منافق آتے تھے بس ایسے باتیں کی اور اس کے بعد چلے گئے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ جب بات کریں یا پکاریں یا بلائیں تو ادب سے۔ اب دوسرا قول، والقول الثانی فی ذلک ان المعنی فی قولہ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء غيره، فإن دعاءه مستجاب فاحذروا أن يدعو عليكم وتهلكوا۔ اب ایک قول مفسرین کا یہ ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم، کہ خبردار یہ اعتقاد نہ رکھنا کہ جیسے ہماری دعا ہے نبی کی بھی ایسی دعا ہے، نہ، نبی کی دعا تو اللہ قبول کرتے ہیں، تو کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ نبی ناراض ہو کہ تمہارے خلاف دعا کریں اور تم برباد ہو جاؤ، تو منع ایک علماء نے یہ بھی کیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اگر حضور تمہیں کسی کام کے لیے بلائیں تو ان کو عام بلاوا نہ سمجھنا، بلکہ فرض ہے کہ فوراً جاؤ وہاں، یہ نہیں کہ اچھا چلے گئے تو چلے گئے، نہ گئے تو نہ گئے۔ جیسے کوئی کسی کو بلاتا ہے کبھی آدمی چلا جاتا ہے کبھی آدمی نہیں جاتا، لیکن اگر اللہ کا نبی بلائے تو پھر ہر حال میں جانا ہے۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک قول یہ بھی ہے عطاء ابن ابی حاتم ابن عباس والحسن البصری وعطیۃ العوفی واللہ تعالی اعلم قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، قال مقاتل حيان هم المنافقون كان يسكل عليهم الحديث يوم الجمعة، ويعني بالحديث الخطبة فيلوذون ببعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يخرجوا من المسجد۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن حیان فرماتے ہیں اس سے مراد منافق ہیں، کیونکہ جب وہ جمعہ کے دن آتے اور خطبہ طویل ہو جاتا ان لوگوں کو بڑا بار گزرتا، کیوں اندر ایمان تو ہے نہیں کہ حضور کی بات سن کے وہ ایمان بڑھے، بلکہ وہ تو پھنسے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں۔ دیکھا نہیں جیسے ہمارے لوگ آتے ہیں مسجد میں اور سلام پھرنے کی دیر ہے چھلانگے مار کے نکلیں گے، مسجد معلوم ہوتا ہے کہ نیچے کانٹے ان کو چبھ گئے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ منافق کی علامت ہے کہ اس کو اللہ کے گھر میں چین نہیں ملتا ہے۔ اسی لیے کہ مومن جب مسجد میں آتا ہے تو جیسے مچھلی پانی میں آ جاتی ہے، اور منافق جب مسجد میں آتا ہے تو جیسے کوئی پرندہ کسی قید میں آ جاتا ہے، کیونکہ مسجد کے اندر بیٹھنا جو ہے یہ بھی علامت ایمان ہے، مسجد کے اندر انسان کا دل کا لگنا جو ہے یہ بھی علامت ایمان ہے، اور مسجد سے بھاگنا جو ہے یہ بھی نفاق کی علامات میں سے ہے۔ تو اس لیے فرمایا ان لوگوں کو حضور کا جمعہ خطبہ بڑا ناگوار گزرتا، بھاری گزرتا، وہ پھر صحابہ کی آڑ میں بیٹھ کے ایسا ایسا کھسک جاتے تھے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَكَانَ لَا يُسْرُ الرَّجُلُ أَن يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا بِإِذْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد ما يأخذ الخطبہ، حالانکہ حکم یہ تھا کہ جب حضور خطبہ دے رہے ہیں اب جب تک فارغ نہ ہوں، یہ جب تک اجازت نہ لیں کوئی نہیں جا سکتا۔ وَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَن يُخَشَّرَ بِسْمِ النَّبِيِّ وَيَأْذَنُ لِلْغَيْرِ يَتَكَلَّمُ الرَّجُلُ
اور کبھی کبھی خطبے کے دوران بھی اگر نکلنے کی اجازت پڑے تو صحابی اپنی انگلی کا اشارہ کرتے تھے، حضور اجازت دیتے تھے، بات نہیں کرتے تھے۔ لأن الرجل منهم كان إذا تكلم والنبي صلی اللہ علیہ وسلم يخطب بطلت جمعته، کیونکہ اگر کوئی بندہ خطبے کے دوران میں بات کرے تو اس کے جمعہ کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب خطیب منبر پہ بیٹھ گیا ہے، خطبہ شروع ہو گیا، خلاص اب نہ کوئی کلام کرے، نہ کوئی عبادت کرے، نہ نماز پڑھے، نہ امر بالمعروف کرے، بس سنو۔ وقال السدي كانوا إذا كانوا معه في جماعة لاذ بعضهم ببعض حتى يتغيبوا عنه فلا يراهم۔ حضرت سدی فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ تھی کہ منافقین جب حضور کے بلاوے پہ یا جماعت میں آ جاتے، وہ کوشش کرتے تھے کہ کسی کے پیچھے بیٹھ جائیں، آڑ میں بیٹھ جائیں، حضور کی نظر نہ پڑے اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ کھسک جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یہ بتا کے حضور کو خبر کر دی، قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، یعنی لواذ نبی اللہ کتاب، یعنی اللہ کے نبی سے بھاگتے ہیں، اللہ کے قرآن سے بھاگتے ہیں۔ وقال سفیان قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا قال من الصف وقال مجاہد لواذا خلافا، اور بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ منافقین جو تھے وہ صف سے آہستہ آہستہ نکل جاتے تھے تاکہ حضور کو خبر نہ ہو۔ تو اب آداب کیا ہیں کہ مجلس میں آئے تو اجازت لے، مجلس سے جائے تو اجازت لے، اور اگر کوئی امر جامع ہے، خطبہ عید ہے، خطبہ جمعہ ہے، سکون سے بیٹھے، سکون سے سنے۔ کوئی اہم مجبوری بھی آ جائے اور امام سامنے ہے تو اجازت لیے بغیر باہر نہ نکلے، اور ورنہ بالکل سکون۔ اسی لیے حکم ہے کہ خطبے کے اندر جب امام دعا مانگتا ہے تو تم شور مچا کے آمین آمین آمین، یہ بھی منع ہے، خاموش رہو، صرف دل کے اندر کہتے رہو آمین آمین۔ اللہ ہمارے دلوں کو بھی جانتے ہیں، اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو بھی جانتے ہیں، واللہ اعلم۔ اللہ کے بندے سوال کرنے کا کوئی وجہ ہو۔ اب آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے موقع پر ملائکہ دیکھنے، اور کیا اس سوال کا کیا مقصد ہے؟ بھئی جب حضور پاک تشریف لے گئے، جبریل لینے کے لیے آئے، صاف بات ہے کہ انبیاء سے بھی ملاقات ہوئی، ملائکہ کو بھی دیکھا، جنت کو بھی دیکھا، سدرۃ المنتہا پہ بھی تشریف لے گئے، تو معراج کا قصہ اٹھا کے پڑھ لو۔ اب یہ کوئی سوال تو نہیں ہوتا نا۔ آپ ایسا کریں کہ حضور کے معراج مبارک کا ذکر تفسیروں میں بھی موجود ہے، حدیثوں میں بھی موجود ہے، اچھا، اور بعض لوگوں نے الگ الگ چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھ کر بھی قصہ معراج کو بیان کر دیا ہے، یہ تفصیل ہے، وہاں پڑھ لیں۔ باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کی یہ بات ہی نہیں ہے جو تم نے لکھی ہے، وہ تو حدیث مبارک میں یہ آتا ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور آپ نے سر مبارک اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اتت السماء وحق لها ان یأت، آپ نے فرمایا کہ آسمان سے مجھے چرچراہٹ کی آواز آئی۔ عتیت کہتے ہیں جیسے اونٹ پہ آپ پلان ڈالتے ہیں، اس پہ زیادہ بوجھ ڈالیں نا تو اس کی آواز ایک پیدا ہوتی ہے، چرچراہٹ آتی ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں عتیت۔ تو آپ نے فرمایا اتت السماء، آسمان سے بھی ایسے آواز آ رہی ہے، وحق لها، اور آنی بھی چاہیے، آپ نے فرمایا کہ آنی بھی چاہیے، کیونکہ ما من موضع، آسمان میں آپ نے فرمایا ایک بالشت کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے، الا وملک قائم ساجد قائد، یا وہاں فرشتہ کھڑا ہے
یا رکوع میں ہے یا سجود میں ہے، اور سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح اپنی تسبیح پڑھ رہے ہیں، تو جب اتنے فرشتے ہوں گے تو آسمان سے آواز تو آئے گی، بوجھ تو ہو گیا کہ جب اللہ کے اتنے فرشتے ہیں کہ آسمان میں اتنا، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے قدرہ اسبوعین ہے کہ 2 انگشت کے برابر بھی جگہ خالی نہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ بالشت کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے، اللہ کے ملائکہ ہیں، اور ملائکہ کی غذا جو ہے وہ تسبیح ہے، ملائکہ کی غذا جو ہے اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کرنا ہے، وہ کھانے سے بھی پاک ہیں، وہ پینے سے بھی پاک ہیں، وہ بیوی بچوں سے بھی پاک ہیں، اللہ کے حکم کے منتظر ہیں، جو حکم ہوا تعمیل کی، ورنہ تسبیح میں رہے۔ اندی مسجد اريد ان ابنی مدرسہ لتحفیظ القرآن الکریم بجانبہ فهل يجوز ان اضع زکاة اموالی في بناء هذه المدرسة؟ لا يجوز، لأن مال الزکاة لها مصرف معین منصوص لا يتجاوز عنها، انما الصدقات للفقراء والمساکین، لا يجوز في بناء المساجد ولا في بناء المدارس ولا في أي جهة أخرى إلا هذه الأصناف الثمانية المذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى۔ هل يجوز كشف الشعر للنساء أمام المحارم؟ لا يجوز، إلا القواعد من النساء، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وإلا لا يجوز كشف الشعر للنساء حتى أمام أخيها، حتى أمام المحارم، حتى قال العلماء رحمهم الله تعالى أمام أولادها الذين بلغوا الحلم، لا يجوز كشف الشعر أبدا، والله أعلم۔ کہتا جی کہ میرے والدین فوت ہو گئے، اللہ سب کے بزرگ جو وفات فرما گئے ہیں، بزرگ ہیں، جوان ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، مرد ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائیں، اللہ ان کے قبروں کو باغ جنت بنائیں، اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ اور اپنے جو عزیز رشتہ دار فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے دعا کیا کریں، ان کے لیے خیرات کیا کریں، ان کے لیے صدقات دیا کریں، ان کے لیے حج کریں، ان کے لیے عبادات نافلہ سر انجام دیں، کیونکہ یہ سارا عمل جب کرتے ہو تو ان کے ارواح کو اللہ ایسے پہنچاتے ہیں جیسے آپ کسی زندہ کو تحفہ بھیجتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جس آدمی کی اولاد اپنے والدین کے لیے دعا یا صلات یا خیرات نہیں بھیجتی تو وہ بڑے اداس ہوتے ہیں، ان کی ارواح کہتے ہیں بھی ہمارا تو کوئی ہے ہی نہیں جو ہمیں کچھ بھیجے، اور جن کو ملتے ہیں ان کی ارواح خوش ہوتی۔ تو اس لیے ہمیشہ اولاد کو یہ چاہیے ولد صالح یدعو لہ کہ والدین کے لیے دعا کریں۔ اور دیکھا نہیں سارے قرآن میں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور سیدنا ابراہیم اپنے باپ کے لیے دعا کریں جو کافر ہے، مشرک ہے، واغفر لے ابی انہ کان من الضالین، اللہ میرا ابا ہے تو گمراہ ہے لیکن مہربانی کر، ان کی بخشش کا انتظام فرما دے، ہدایت دے دے۔ جب آزر مر گئے شرک پہ تو اللہ نے منع کر دیا کہ ابراہیم اب دعا نہ مانگنا، بس موت شرک پہ آ گئی، اب جہنم۔ تو لازمی دعا کیا کریں، اعمال صالحہ کیا کریں، خیرات کیا کریں، یہ تو کوئی بنے، یہ تو ہم لوگوں نے جو رواج بنا رکھے ہیں نا جی، تیسرے دن کل ہیں اور جمعراتیں ہیں اور چلیسویں ہیں، یہ جو ہیں یہ بدعات ہیں۔ اب سارا سال خیرات کریں، کس نے منع کیا ہے؟ میری والدہ فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ کہتے جی کہ اگر ہم اپنے گھر میں بیت اللہ کی یا مسجد الحرام کی یا مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر لگائیں گھر میں، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس تصویر میں انسان نظر نہ آئے،
کیونکہ تصویر کسی جاندار کی جو ہے وہ حرام ہے، یعنی جو روح والی چیزیں ہیں، چاہے پرندہ ہے، جانور ہے، انسان ہے، ان کی تصویر بنانا تو حرام ہے، لیکن بغیر جان کے جیسے عمارت ہے، درخت ہے، کعبۃ اللہ کا تصویر ہے، کوئی حرج نہیں، آپ گھر میں لگا سکتے ہیں۔ جبل سور ہے، غار ہیرا ہے، کچھ ہے، بس انسانوں کی تصویر نہ ہے۔ اس کے بعد یہ امکنہ ہیں، مکانات ہیں، ان کی اگر آدمی تصویر لگاتا ہے، یا جیسے گھروں میں بعض اوقات آدمی اچھے خوبصورت مناظر ہیں، پھول ہیں، باغ ہیں، دریا ہے، سمندر ہے، ایسے بڑے خوبصورت سے بنے ہوتے ہیں پیٹنگز، کوئی حرج نہیں۔ یہ ہو گیا، والد کے لیے خیرات کریں، سب کریں۔ میرے لڑکا نافرمان ہے، اللہ سب کی اولادوں کو فرما بردار بنائے، اللہ سب کی اولادوں کو صالح بنائے۔ آپ دعا کیا کریں، ہم ایک دور فتن سے گزر رہے ہیں، اس میں یہ سارے امتحان ہیں، ابتلا ہیں، اختبار ہیں، ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم صبر کریں، اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، اور ہمیشہ اپنی اہل و عیال کے لیے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اور بھی جو دعائیں قرآن پاک میں ہیں وہ مانگا کریں، اور اولاد کے لیے دعائیں کیا کریں کہ اللہ ان کو صالح بنائے۔ اور اس میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اولاد کی نافرمانی میں سب سے زیادہ حصہ جو ہے وہ ہم والدین کا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم نے بچپن سے ان کی تربیت ہی نہیں کی ہے، وہ بچے ہم نے ان کی لگا میں ڈھیلی چھوڑ دی، بچہ ہے، بچہ ہے، بچہ ہے، بچہ ہے، بچہ ہے، بڑا ہوگا سمجھ جائے گا، سمجھ جائے گا، جب وہ باغی ہو گیا اب کیا سمجھ جائے گا؟ تو یہ سارا قصور جو ہے والدین کا ہوتا ہے۔ اگر والد اور والدہ اور خاص طور پہ ماں کا کردار جو ہے وہ اولاد کی کردار سازی میں نہایت اہم ہے، کیونکہ باپ تو باہر پھرتا ہے، یا ڈیوٹی ہے، ملازم ہے، نوکر ہے، کہیں کاروبار میں الجھا ہوا ہے، 24 گھنٹے نگرانی جو ہے وہ تو ماں نے کرنی ہے۔ اگر ماں میں اللہ نے دین دیا ہے تو اولاد لازماً دیندار ہوگی، ہاں الا قلیل، انبیاء کے بیٹے بھی نافرمان ہو جاتے، ورنہ اصول یہ ہے کہ جب اولاد 4 سال کی ہو تو اس سے تربیت آپ شروع کریں، جو نقش اس کے دماغ میں آپ بٹھائیں گے نا وہ پتھر کی لکیر بن جائے گا۔ باقی تو جب ہم خود نہیں کرتے بعد میں ہم روتے رہتے ہیں، جی ہمارے ساتھ اولاد نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ ایک مسئلہ مشہور ہے نا کہ ایک آدمی ایک بیٹے نے اپنے باپ کے گلے میں رسا ڈال کے اس کو گھسیٹا، اور گھسیٹتے 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 گھر کے باہر ایک جگہ تھی وہاں تک لے آیا۔ جب وہاں پہنچا تو باپ کھڑا ہو گیا اور ایک تھپڑ مارا تو بیٹا وہاں جا گرا۔ اب وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا کہ وہاں گھر سے تو میں گھسیٹ کے لے آیا، یہاں تک تو اس کو جوش نہیں آیا، تو یہاں کیوں جوش ہے؟ اس نے کہا یہاں تک میں نے اپنے باپ کو گھسیٹا تھا، وہاں تک تو میں خاموش رہا نا، اب آگے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا نا، اتنا تو میں نے اپنے باپ کو عذاب دیا تھا، میں نے بھگت لیا۔ تو جیسا ہم کریں گے ویسا ہم بھریں گے۔ پہلے ہم اپنے اعمال پہ بھی غور کریں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ آپ اللہ کے گھر میں رہتے ہیں، مکے میں رہتے ہیں، مدینے میں رہتے ہیں، کمائی کرتے ہیں، ایمان سے کہیں بیوی کے لیے کتنا بھیجتے ہو، اور جن کے ساتھ تمہاری دوستیاں ہیں ان کے لیے کتنا بھیجتے ہو، اور اپنی ماں کے لیے کیا بھیجتے ہو؟ ٹھنڈے دل سے، اس میں کوئی مولوی کی بات نہیں ہے، تمہارا واقعہ ہے، اپنے گریبان میں جھانک لو۔ جب آپ پاکستان چھٹی پہ جاتے ہیں ہر دوست کے لیے آپ چیز لائیں گے، چاہے 2 روپے کے لے آئیں، کیا باپ کے لیے بھی کبھی لائے ہو؟ ہاں جی بوڑھے ہو گئے، اب ان کا شوق نہیں ہے۔ او جی والدہ بوڑھی ہو گئی ہیں، اب کوئی ان کے کھانے پینے کا دور ہے، بلا زمانہ ہے، ہم کیا لے جائیں؟
تو تم پیسے لے جاؤ، کہو جناب یہ اماں تم لے لو، خیرات کر دینا، چل نہ لے جاؤ اس کے لیے ریشمی کپڑے، اس کو کہے اماں یہ پیسے ہیں، یہ کپڑے کے 2 تھان لایا ہوں، اپنے ہمسائے غریب جو عورتیں ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کو خود اپنے ہاتھ سے تقسیم کر دو، بس خوش ہو جائے۔ یہ سارا اصل قصور ہمارا ہے، پھر ہم کہتے ہیں اولاد نافرمان ہے، فلاں نافرمان ہے، فلانا ہمارا دیکھو نا، کبھی تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ ایک آدمی نے رقم لگائی ہے، اتفاق یہ ہے کہ ایک کی رقم ہوگی، دوسرا کام کرے گا، نفع برابر تقسیم کریں گے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی معنی نہیں۔ ایک آدمی اپنے پیسے کا حصہ لے رہا ہے، ایک آدمی اپنے کام کا حصہ لے رہا ہے۔ میری اجازت کے بغیر میری بیوی نے اپنی بھانجی کو دودھ پلایا ہے، کیا میری بیوی کی بھانجی کا نکاح میرے بیٹے کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ تو دودھ شریک ہوگی، نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ اجازت لینے کی کیا ضرورت تھی؟ دودھ پلائے پھر بھی اجازت لے تم سے؟ بچی ہے رو رہی ہے، اٹھایا دودھ پلا دیا، اس کی ماں بن گئی۔ اب وہ تمہارے بچے ہیں اور وہ بھائی بہن ہے، اب نکاح نہیں ہو سکتا، یا اس نے اللہ عالم کیوں پلایا ہے یہ اللہ جانتا ہے، بہرحال پلایا ہے تم مانتے ہو تو اب رشتہ نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں کہ جھینگا جو ہے وہ کھانا جائز ہے، بالکل جائز ہے، کیونکہ اختلاف اصل میں اس بات میں ہے کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جھینگا جو ہے وہ مچھلی کی قسم نہیں ہے، بلکہ کوئی سمندری یا دریائی کیڑا ہے، لیکن تحقیق اسی بات کی ہے کہ میں نے بھی بنگلہ دیش میں اور علماء دیگر بڑے بڑے حضرات جو ہیں وہاں جتنے بڑے بڑے علماء ہیں ان سے پوچھا تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ مچھلی کی قسم ہے، اور وہ لوگ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں، تو لہذا جب مچھلی کی قسم ہے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ یہ بھی امام ابو حنیفہ کے نزدیک رحمت اللہ، امام شافعی کے نزدیک تو دریا کی ہر چیز ویسے حلال ہے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو دریا میں سے کوئی چیز بھی ہے وہ حلال ہے، ان کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے، ان کے لیے تو دریائی مگر مچھ ہیں اور چیزیں ہیں، دریائی کئی جانور ہوتے ہیں، اسی طرح یہ مچھلی جو ہے یا جھینگے جو ہیں ان کے بھی اقسام ہوتے ہیں، وہ بعض جھینگے چھوٹے ہوتے ہیں، بعض بڑے ہوتے ہیں، بعض جمبو سائز قسم کے بھی ہوتے ہیں، اسی طرح اولسٹر ہوتا ہے، اور بھئی بڑی بڑی چیزیں ہیں، لابسٹر ہے، اولسٹر ہے، جھینگا ہے، کئی چیزیں ہوتی ہیں مچھلی میں، انشاءاللہ مچھلی کی قسم ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی حلال ہے۔ میں جدہ میں رہتا ہوں اور دم دینا ہے، میں کیسے دوں گا؟ مکے میں آ کے ایک بکری خرید کے تقسیم کر دے، ایسے دے گا اور کیا کرے گا؟ کوئی مشکل مسئلہ کیا ہے اس میں؟ نہیں تو ماشاءاللہ یہاں بڑے لوگ موجود ہیں، کسی کو دے دو انشاءاللہ وہ خود کھا لیں گے۔ یہاں تو لوگ ہیں جو حاجیوں کے دم پہ پلتے ہیں ماشاءاللہ، سارا سال تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، حج میں لوگوں کی بکریاں بک کرتے ہیں، بکری ایک ذبح نہیں کرتے، 20,000 جیب میں ڈالا بھاگ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک آدمی بغیر وضو کے تلاوت قرآن کر رہا تھا اور سجدہ تلاوت آ گیا، نہ کرے، جب بعد میں وضو ہو تو کرے۔ کہتے ہیں جی کہ حالت طواف میں عورت اور مرد کا بہت زیادہ ہجوم ہو جاتا ہے، پردے کا خیال نہیں رہتا ہے، بالکل غلط بات ہے، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ جس کو اللہ نے حیا دیا ہے نا، الحمدللہ وہ 100 طواف بھی کرے تو کسی عورت پہ گندی نظر نہیں ڈالتا۔ آپ نظر نیچے رکھیں، مجال ہے لاکھ عورتیں ہوں، کیوں نظر پڑے؟ قل للمؤمنین یغضوا
ابصارہم کہ اپنی نظر جھکاؤ. اسی کو بزرگ کہتے ہیں نا نظر بر قدم، کہ تمہارے یہاں نظر جو ہے تمہارے پاؤں پہ ہو، ادھر ادھر دیکھو نہیں تو کیوں نظر پڑے گی. اور اگر تم نے دیکھنا ہے تو پھر اللہ روک سکتا ہے، بندہ تو نہیں روک سکتا. ورنہ الحمدللہ ہزاروں لوگ طواف کرتے ہیں، کبھی ایسا اتفاق اگر کو ہو فوراً نظر جھک گئی بس. عورتیں نماز مسجد الحرام میں آ کے پڑھیں، بالکل پڑھیں، گھر میں پڑھیں تو افضل ہے، لیکن اگر وہ مسجد الحرام میں آنا چاہے تو ہم ان کو منع بھی نہیں کر سکتے. صرف ان کو ہدایت کر دیں کہ عورتوں کی جگہ پہ پڑھیں، مردوں کے آگے نہ جائیں، بس کوئی مسئلہ نہیں. کہتے جی کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے دلوں کو دیکھتے ہیں، شکل کو نہیں دیکھتے، تو پھر داڑھی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات حضور پاک کو سمجھ نہیں آئی، تمہیں سمجھ آ رہی ہے؟ تو دلوں کے دیکھنے کا معنی یہ ہے کہ جو عمل کر رہے ہو دل میں بھی ہے، یا منافق بن کے ایسے داڑھی رکھ رہے ہو نفاق والی، یہ معنی ہے. یہ معنی نہیں کہ تمہاری شکل کو دیکھیں گے نہیں، پھر نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ظاہر کو تو دیکھتے نہیں، نماز بھی دل میں پڑھ لو، حج بھی دل میں پڑھ لو، پھر لبیک پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مینا عرفات جانے کی، دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیا مسئلہ ہے کہ لہذا داڑھی کی کیا ضرورت ہے؟ اور خدا کے بندے دل ٹھیک ہوگا تو بدن پہ داڑھی بھی آ جائے گی. جب دل ٹیڑھا ہے تو داڑھی نہیں آ رہی نا. اگر ہماری دل کی اصلاح ہوتی، ہمارے دل میں اللہ کے نبی کی عزت و عظمت و قدر ہوتی تو ہم حضور کی شکل نہ بناتے. ہمارے دل میں کافروں کی محبت ہے، ان کی شکل ہم بناتے ہیں. لباس بھی وہی ہے، شکل بھی وہی ہے، اٹھنا بیٹھنا بھی وہی ہے. انگریزی بولیں تو ایسے منہ ٹیڑھا کر کے بولتے ہیں جیسے دریائے ٹیم سے ابھی منہ دھو کے نکلے ہیں یہ، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ نسلی اصلی انگریز ہے. یہ نہ سمجھے کہ مسلمان ہے اور انگریزی جانتا ہے. انا للہ و انا. کبھی آپ نے کوشش کی کہ ہم عربی اس لہج میں پڑھیں جیسے حضور نے بولی ہے؟ محبت ہی نہیں تو کوشش کیوں کرو؟ میں بیمار رہتی ہوں اور میرا آپریشن ہونے والا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. اور سب سے بڑا وظیفہ جو ہے نا میری بیٹی سورۃ فاتحہ ہے. سورۃ فاتحہ پڑھا کرو، آیت الکرسی پڑھا کرو، اور آخری صورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، صبح و شام پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پہ پھیرا کرو، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائیں گے. ایک آدمی نے قسم کھایا کہ حاجی لے کے نہیں جاؤں گا، کفارہ ادا کر دے بس. میرے چچا کا نوجوان بیٹا فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ اس کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. کہتے کہ جی یہاں پر عام رواج ہو گیا ہے کہ کسی نام کو بگاڑ کے پکارتے ہیں، مثلا خالد نام ہو تو خالی، یا اکرم نام ہو تو اکی، اور اسی طرح یہ بالکل ناجائز ہے. اسماء کے ساتھ کھیلنا جو ہے حرام ہے. یہ بھی انگریزوں کی اتباع ہے، وہ بھی نام کو مختصر کرتے ہیں نا، تو یہ بھی اسی سے بیچارے سیکھ رہے ہیں نا. کیا کریں، ہر کام میں ان کی نقل کر دی ہے نا. اگر مجلس میں لوگ بیٹھے ہیں اور آدمی آگے سلام نہ کرے اس کی غلطی ہے، لیکن اگر وہ تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، پھر نہ کرے، آگے وہ بیٹھ جائے. جب ہم درود پڑھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ملائکہ کے ذریعے پہنچاتے ہیں. زکوٰۃ اپنے ہاتھ سے بھی ادا کریں. اب بیت المال ہے کہاں کے دو گے؟ زکوٰۃ صحیح طریقہ ہی یہی ہے کہ خود مستحق ڈھونڈ کے. اپنے علاقے کا آسان حل یہ ہے
کہ تمہارا جو اپنا علاقہ ہے، شہر ہے، محلہ ہے، وہاں کی بیوہ عورتیں ہیں، یتیم بچے ہیں، معذور ہیں، نابینا ہیں، ان کی ایک فہرست بنا دو، اور ایک آدمی دیانت دار کو مقرر کر دو کہ بھی میں پیسے بھیج دوں گا، فلاں فلاں یہ لسٹ ہے، اس کے مطابق تقسیم کر دو، تو جان چھوٹ جائے گی، پریشانی بھی نہیں ہوگی، ان کو بھی آسانی کے ساتھ اور پیسے بھی حقدار کو ملیں گے، کسی غلط آدمی کو نہیں ملیں گے۔ حرم شریف میں موبائل بجاتے ہیں، اللہ ہدایت دے بابا۔ مسجد میں تو انتظام ہو سکتا ہے کہ 200 آدمی 400 آدمی نماز پڑھنے آئے گا، مسجد الحرام میں تو رمضان میں 10 لاکھ آدمی آئے گا، کس سے موبائل چھینے؟ پھر ان کو کون لوٹائے؟ بات کہہ دینا لکھ دینا آسان ہے، ذرا دماغ میں سوچا بھی کرو کہ عام مسجد اور مسجد الحرام کا فرق ہے۔ یہاں تو 10,000 20,000 آدمی ہر وقت ہے، کون ان کو سنبھالے گا، کون واپس کرے گا؟ پھر بھی آپ روئیں گے جی میرا موبائل بدل گیا، میرا موبائل ٹوٹ گیا، میرا موبائل گر گیا، میرا فلاں ہو گیا، تو اس سے تمہیں خود کیوں نہ حیا آئے کہ بند کر دو؟ حجر اسود پہلے سے کالا تھا نہیں، یہ ہم نے کالا کیا ہے، ہمارے گناہوں نے کالا کیا۔ حج کران ہو یا کوئی حج ہو، اگر آپ باہر سے آئے ہیں طواف الوداع کریں گے، مکے جدے کے لوگ ہیں تو کوئی طواف الوداع نہیں ہے۔ میری خالہ کا آپریشن ہے، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، اللہم اشفنا واشف مرضانا مرضى من اوصانا واستوصانا۔ میرے پاؤں میں بیماری ہو گیا، زمزم پہ زور لگاؤ، اللہ شفا دیں گے انشاءاللہ۔ یہ کوئی وصیت نہیں، نہ کوئی شیخ احمد تھا، نہ کسی نے وصیت کی، لوگوں نے بنایا ہے۔ اکثر بھول جانے کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نام ہے نا، یا قوی یا متین، یا قوی یا متین، یا قوی یا متین پڑھ کے دم کرے، اللہ پاک رحمت کریں گے۔ اگر ایک آدمی نے حج کا احرام جو ہے آیا ریاض سے، لیکن اس نے احرام جو ہے میقات پہ نہیں باندھا بلکہ جدہ چلا گیا، جدے سے جا کے حج کا احرام باندھا، تو کیا پہلے عمرہ کر چکا تھا کہ نہیں کر چکا تھا؟ جب تک وضاحت نہ ہو آدمی مسئلہ نہیں بتا سکتا۔ ایک آدمی ہے وہ ہمارے گھر کے سامنے سے گزرتا ہے، لیکن ہم لوگوں کو غریب سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، سلام نہیں کرتا، تو اپنے آپ کو سلام سے محروم کر رہا ہے۔ اگر وہ سلام کرتا تو اس کو ہر آدمی پھر سلام کرتا نا، اس پہ سلامتی کی دعا کرتا ہے، ایسا مغرور ہے، وہ جانے اس کا کام جانے۔ ہر آدمی نے اپنے اعمال کا اللہ کو حساب دینا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظنا فإنك خير الحافظين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين اللهم يا شافي اللهم رب الناس مذهب الباس اشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاؤك لا يغادر سقما اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا
من الأمراض الظاهرة والباطنة والروحانية والجسمانية والنفسانية. اللهم إنا نعوذ بك عن البرص والجذام وعن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك عن جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.